علت ثانیہ لکھی ہے نا، کس کی علت ہے؟ الانفال للہ. پہلی علت کیا تھا کہ میرے پیغمبر تمہیں گھر سے لے آنے والا اللہ اور جہاد کرانے والا اللہ. دوسری علت کیا تھی کہ تمہیں طائفتین میں سے ایک جماعت پر فتح کا وعدہ دینے والا اللہ. تیسری علت از تمہاری فریادیں قبول کرنے والا اللہ. تو الانفال للہ، انفال صرف اللہ کے لیے. اذ تستغیثون، تستغیث کہتے ہیں طلب الغوث کو، مدد طلب کرنا. جب تم مدد طلب کرتے تھے ربکم، اپنے رب سے. نیچے لکھا ہے مسلک الصحابہ فی مسالۃ الدعاء، نبی کے صحابہ زندہ نبی اندر موجود ہے، زندہ نبی موجود ہے، لیکن پکار کس کو رہے؟ مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ تستغیثون، تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے، حالانکہ زندہ امام الانبیاء تم میں موجود تھے. معلوم ہوتا ہے صحابہ کا نظریہ یہ ہے کہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، پیغمبر زندہ بھی ساتھ موجود ہو وہ مدد نہیں کر سکتا. ناصر اور مددگار صرف اللہ ہے. ایک دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا صحابہ پکے توحیدی تھے، انہوں نے نہ کسی زندہ کو پکارا، نہ مردے کو پکارا، اور نہ کوئی واسطہ وسیلہ پیش کیا. یہ واسطے وسیلے والی قوم فلانے دا واسطے ہی تھے، فلانے دا وسیلے ہی تھے. کہتا ہے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو ہم واسطے ڈالتے ہیں نا، تو میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں شیخ سعدی نے لکھا ہے نا، الہی بحق کے بنی فاطمہ، شیخ سعدی نے لکھا ہے نا. میں نے کہا شیخ سعدی بخاری شریف ہے؟ شیخ سعدی نے لکھا ہے. شیخ سعدی بھی تو صوفی ہے، اب صوفی کا قول کیسے حجت بنے گا؟ شیخ سعدی نے لکھا تھے، فلانے نے لکھا. اور شریعت یا اللہ کا فرمان ہے یا نبی کا فرمان ہے. کتاب و سنت سے ہٹ کے شریعت نہیں بنتے. اور یہ جو ملا ملوانے دعاؤں میں تعریف کرتے ہیں یا اللہ نبی دا واسطے تے نبی دا ولی دا واسطے تے علی دا واسطے، بالکل چٹے بے ایمان اور محرف فی الدعا. یہ انشاءاللہ مسئلہ وسیلے کا آ رہا ہے. اذ تستغیثون ربکم، جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے. اس سے ذرا خیال کرنا ہے صحابہ اور نبی کا غوث اعظم کون ہے؟ دلیل؟ اذ تستغیثون، تستغیثون نبی بھی اندر، صحابہ بھی اندر، علی بھی اندر، ابو بکر عمر بھی اندر. سارے صحابہ اور نبی کا غوث اعظم کون؟ اذ تستغیثون ربکم، جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم، فاستجاب، بس قبول کیا واسطے تمہارے اللہ نے. انی، بے انی، با جارا مقدر ہے، ممدکم، اس کی صورت یہ تھی بہی صورت کہ میں امداد کرنے والا ہوں تمہاری بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفینا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لگاتار آنے والے. یہ بات سمجھا چکا ہوں. وہاں پہلے ذکر آیا تھا 3000 فرشتوں کا، اور پھر آیا 5000 فرشتوں کا، اور جہاں پر آیا بے انی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے بدر میں فرشتے اترے تھے؟ 1000. کتنے فرشتے اترے تھے؟ 1000. 5 کا وعدہ بھی مشروط تھا، 3 کا وعدہ بھی مشروط تھا، لیکن وہ شرط نہیں پائی گئی، وہ اترے بھی نہیں. جو فرشتے اترے ہیں وہ بے انی، یہاں پر انی کے ساتھ ذکر کیا، وہ 1000 فرشتے تھے. پھر میں نے یہ بھی بیان کیا، بعض علماء کہتے ہیں فرشتے لڑے اور بعض کہتے ہیں لڑے نہیں. یہ آگے دونوں کے دلائل آ رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ فرشتے صرف خوشخبری کے لیے آئے تھے اور اطمینان کے لیے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے لڑے بھی ہیں. خطیبوں کا تو اجماع ہے لڑے ہیں، علماء کے اختلاف ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی، یہ صورت امداد ہے. اللہ فرماتے ہیں میں امداد کرتا ہوں تمہاری
1000 فرشتے سے مردفین کا معنی ایسے نہیں آگے، پوری لینوں کے ساتھ ہے. 1000 فرشتہ آیا اور قطار کے اندر آیا، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا. جبریل نے امامہ باندھ رکھا تھا، پگڑی باندھ رکھی تھی، اور آپ ہنسے اور ابو بکر صدیق کو کہا یا ابا بکر قد جاءنا نصر اللہ، اللہ کی امداد آ گئی. اور میں نے خود جبریل کو دیکھا کہ آپ پگڑی باندھ کے آیا ہے. یہ فرشتے آئے پوری لین کے ساتھ. ہاں بھئی، مردے پینا وما جعلہ اللہ. ہاں، حکمت اولا انزال ملائکہ. اللہ فرماتے ہیں فرشتے بھی آ جائیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، تم بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو فرشتے آ گئے مت سمجھنا کہ فرشتوں نے مدد کی. مدد نہ فرشتے کر سکتے ہیں نہ کوئی اور. وما جعلہ اللہ ہو، اور نہیں کیا اللہ نے فرشتوں کے اتارنے کو الا بشرا، مگر صرف خوشخبری. والے تطمئن بھی قلوبکم، اور تاکہ مطمئن ہو جائے ساتھ اس کے قلوبکم، دل تمہارے. اللہ نے فرمایا فرشتوں کے اتارنے کا صرف یہ مقصد تھا تمہارا حوصلہ بڑھے اور تمہارے دل کیا ہوں، مطمئن ہوں. باقی رہ گیا مدد. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. علم بلاغت میں جتنے طریقے حسر کے ہیں جہاں سارے موجود ہیں، جتنے اس سے ابلغ طریقہ حسر کا کوئی نہیں ہے. اور وَمَن نَّصْرُ کا معنی ہے اے لا نصر یوجد البتہ کائنن من کانا الا من عند اللہ. ومن نصر، اور نہیں ہے کوئی مدد کائنن من کان، نہ کوئی نبی مدد کر سکتا ہے، نہ ولی مدد کر سکتا ہے، نہ فرشتے امداد کر سکتے ہیں. مدد کا ایک ہی گھر ہے، وہ ہے الا من عند اللہ، صرف اللہ کی طرف سے. اسی سے ہم کہتے ہیں صرف اور صرف یا اللہ، باقی سب. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ بے شک ان اللہ، بے شک اللہ پاک عزیز حکیم، غالب ہے. نصر پر بھی اللہ فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا، لیکن فرشتے اتارے. حکیم حکمت والا ہے. یہ علت رابعہ، چوتھی علت اور چوتھا انعام، اذ یغشیکم النعاس، جس وقت کے ڈھانپ لیا تم کو نواس، اونگ نے. اب صحابہ کرام آئے نا، پریشانی تھی، دشمن بھی بڑا تھا سامنے. اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب شان ہے، میدان جنگ میں صحابہ کو نیند آ گئی. یہ بڑا عجیب شان ہے. میدان جنگ میں دشمن سامنے ہے اور صحابہ کرام کو اونگ آ گئی. اونگ آئی. اب جب اونگ آئی حتیٰ کہ تلواریں گر رہی تھی، اتنی اونگ آ گئی، دشمن کے مقابلے کھڑے ہیں، تلواریں ہاتھ سے نیچے گر رہی ہے اور خراٹے آ رہے ہیں. واہ، یہ بھی کرامت تھی، خرق عادت تھا. نبی پاک علیہ السلام کو بھی نیند آ گئی، صحابہ کو بھی. اللہ فرماتے ہیں نیند بھی میرا انعام تھا، کیونکہ نیند جب آئی نا، وہ پہلے جو دل میں خطرہ، روب شوب یا جو کوئی تھکاوٹ تھی، جو ہی ایسے آنکھ کھلی تو بالکل تازہ دم ہو گئے. ساری تھکاوٹیں بھی گئی، سارے دکھ بھی گئے، دشمن کے سامنے سو رہے ہیں. یہ بھی بڑے عجیب مسئلہ ہے، کچھ سمجھ آئیے بات. ورنہ دشمن کے سامنے تو نیند آتی ہی نہیں ہے، ساری نیندیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہاں کھڑے سامنے ہیں، لیکن اللہ نے ایسی تسلی اور سکینہ نازل کی، سوئے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا انعام ہے. کیسے تم پر نعاس مسلط کی، نیند مسلط کی. ایک اذ یغشیکم النعاس، جس وقت طاری ہو گئی ہوں پر تمہارے اونگ. کیوں؟ امانتن، یہ مفعول لہو ہے. امانتن، تمہیں چین دینے کے لیے، من ہو، اس امن سے تم پر چین اور سکینہ نازل کر دی.
فَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس سے پہلے اتارا اللہ نے اوپر تمہارے آسمان سے ماءً بڑا پانی۔ اللہ فرماتے ہیں اور بھی میرا انعام ہوا، میں نے آسمان سے بارش اتار دی ماءً، وہ سمجھا چکا ہوں پہلے، لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ پاک کر دے تم کو، بِهِ، ساتھ اس کے، حد سے اکبر سے بھی اور حد سے اصغر سے بھی، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور دور کر دے تم سے، رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے وسوسے کو۔ وہ جو شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا کہ اگر تم حق پہ ہوتے تو اتنے مجبور کیوں ہوتے، مشرک تم پر اتنے اکثریت کے ساتھ آ گئے، نہ تمہارا پانی، نہ وضو، نہ نماز، ایسے بغیر وضو کے کھڑے ہو، نہ پینے کا پانی۔ اگر اللہ کے اتنے پیارے ہوتے تو ایسے خالی ہاتھ نہتے نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے میں نے پانی اتارا، ایک تو تمہیں پاک کر دیا، وضو غسل کیا، اور دوسرا یذھب عنکم، وہ جو نیند آئی تھی اس میں بعض کو احتلام بھی ہو گیا، غسل جنابت معلوم ہوتا ہے پکی نیند آئی تھی، ایسے معمولی نواس نہیں تھی، ایک دفعہ سوئے صحیح بے فکر ہو کے۔ ہاں بھئی ساڑھے پنجابی جادن بچے بیچ کے سمنا، ہاں مطلب کیا ہے کہ بے فکر ہو کے سونا۔ يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہو گیا تاکہ تمہیں پاک کرے، اور يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، سمجھ گئے نا، شیطان کے وسوسے کو بھی دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ، اور تاکہ مربوط کر دے، پکا کر دے، گرا لگائے تمہارے دلوں پر، وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پکا کرے ساتھ اس کے قدموں کو۔ کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں یہ یثبت کے۔ اس سے پہلے ربط قلب کی دولت دے اللہ۔ ربط قلب کیا؟ جب خرق عادت امور دیکھے دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور شیطان کے وسوسے یہ ایسے راندہ درگاہ ہے۔ اور یثبت کا معنی بعض نے یہ کیا کہ وہ زمین جو کچی تھی اللہ نے فرمایا بارش اس لیے اتاری تاکہ تمہارے قدم جم جائیں، زمین پکی ہو گئی اور تمہارے قدم وہاں پر جم گئے۔ بعض نے یہ کہا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہی ہے ثبت اقدامنا والی دعا میں قدم کا جمنا استقامت سے کنایا ہے۔ اذ یوہی علت خامسہ، پانچویں وجہ، اذ یوہی جب بھئی کی تیرے رب نے طرف فرشتوں کے، انی معکم کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یا معکم مع المومنین، یہ مومنوں کو خطاب ہے، اور اگلی بارہ ساتھ لگ رہی ہے۔ وہ بھئی کیا تھی؟ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس ثابت رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کو ثابت رکھو، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کیسے ثابت رکھو؟ جس طرح شیطان میں قوت ہے نا آدمی کے اندر وسوسہ ڈالنے کی، اسی طرح ملائکہ میں اللہ نے قوت رکھی ہے الہام کی، الہام اور اطمینان کی۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈال کے مستر کرتا ہے، اور فرشتے کی طرف سے جو الہام ہے اس سے طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے پاس جاؤ، ان کو خیر کا القاء بھی کرو، جس طرح شیطان مشرکوں کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا بزرگ شیطان، دوسری طرف پیر صاحب وہ بھی آئے تھے۔ تو یہاں پر تم جاؤ اور مومنین کے دلوں میں القاء خیر کرو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو، اور اس سے مراد وہی الہام الملائکہ ہے۔ یہ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ الہام الملائکہ ایک۔ دوسرا بات، صحابہ نے دیکھا بھی تھا فرشتوں کو، اور ان کا آنا جب آپ کو پتا ہو آپ چند اکیلے ہوں، آپ کو پتا چل جائے کہ 15-20 طالب علم اور بھی آ گئے، پھر قابو نہیں ہو جائیں گے۔ جب وہ صحابہ کو پتا بھئی تو فرشتے آ گئے تو پھر دل سنگت کے ساتھ بھی مطمئن ہوتا ہے۔ پہلا معنی اکثر نے کیا، اذ یوحی ربک، جب بھئی کی تیرے رب نے طرف فرشتوں کے، انی معکم کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، پس پکا کرو، ہمت بڑھاؤ ان لوگوں کی جو ایمان لائے، سألقی، پس میں ڈال دوں گا،
فی قلوب الذین کفروا، بیچ دلوں ان کے جنہوں نے کفر کیا، اور روب کو، فضربوا فوق الاعناق، مارو، یہاں فوقا بمعنی علی ہے، اور آیت کا معنی ہے فضربوہم علی الرکاب، فضربوا فوق الاعناق کا معنی ہے فضربوہم علی الرکاب، مارو ان کو گردنوں پر، ان کی گردنیں جدا کرو۔ بعض نے کہا فوقا زائدہ ہے اور مطلب ہے فضرب الاعناق، جیسا کہ دوسرے مقام پہ فضرب الرکاب ہے یا نہیں ہے، فضرب الرکاب۔ میں نے کیا کہا، دو توجیہیں کر رہا ہوں، ایک توجیہ یہ کہ جہاں فوقا بمعنی علی اور معنی آیت کا کیا ہوگا، فضربوہم علی الرکاب، مارو ان کی گردنوں پر، ذبح کرو۔ طالبان نے صحیح عمل کی ہے، علی الرکاب ایک، اور دوسرا فضرب الرکاب بھی اس کی تائید میں ہے، اور دوسرا معنی میں نے کیا کیا کہ فوقا زائدہ اور مراد آناک ہے، مارو ان کی گردنوں کو، اور اگر فوقا کا معنی کرو گے تو پھر گردنوں کے اوپر پھر تو سر ہے، گردنوں کے اوپر کیا ہے، سر۔ لیکن میں نے تعویل کیوں کر رہا ہوں یا مفسرین نے کیوں کی، اس فضرب الرکاب کی وجہ سے کہ وہاں پر گردنیں مارنے کا حکم ہے، ضرب الرکاب۔ ہاں بھئی کچھ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ اب یہ صاف لفظ قرآن کے ہیں یا نہیں؟ فضربوا فوقل وضربوا منہم کل بنان، اللہ فرماتے ہیں مارو ان مشرکوں سے کل بنان، ہر جوڑ توڑ کے رکھ دو، بنان پورے، ان کے ایک ایک جو جوڑ ہے جوڑ کو توڑ کے رکھ دو، مارو۔ آج یہ کہتا ہے جس قرآن میں گردنیں کاٹنے کا حکم ہے اس قرآن کو میں نہیں مانتا، صاف لفظ کہتا ہے جس قرآن میں گردنیں کاٹنے کا حکم ہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا۔ تو ہے زندیق کے نہیں؟ ہاں یہی زندیق ہے جو اللہ کی کتاب کے حکم کو نہ مانے، اصل زندیق وہ ہے۔ تو جہاد یہ فرض ہے، کیا ہے، لیکن علل کفایہ، یہ فرض ہے، فرض علل کفایہ، غلو کرنے کی اجازت نہیں شریعت میں۔ ہاں جہاد فرض ہے لیکن فرض علل کفایہ، ہر بندہ کہتا ہے کہ میری خواہش کے مطابق مسئلہ ہو، اور کئی بیچارے بیٹھے ہیں انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے جی فرض عین اور فرض علل کفایہ آئے تو ان کی خواہش کو ٹھوکر لگتی ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے۔ لیکن فرض عین بچوں اگر ہو تو جہاں بیٹھنا حرام ہے، ہاں پھر سے جمعے شمعے ماں باپ ادھر ادھر سارا کچھ ختم، پھر صرف میدان میں چلنا ہوگا۔ یہ کہنا تو آسان ہے فرض عین، لیکن عمل خود بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر تو جب جہاد فرض عین ہو جائے، شاگرد استاد مولوی پیر عوام رعایا حتیٰ کہ بیوی خامند کی اجازت کے بغیر، بچے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، غلام آقا کی اجازت کے بغیر سب پہ فرض ہے وہاں میدان میں پہنچنا۔ یہ منہ سے نکال دیتے ہیں فرض ہے، لیکن بیٹھتے ترنول میں۔ کچھ سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں یہ جی بڑی بہڑی آ رہی ہے۔ فَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، مارو ان کو کل بنان، بنان ہر جوڑ، ان کے جوڑ انگلیاں اکھیڑ دو۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہے سبب شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور وہ آدمی جو مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا، شدید العقاب۔ ذالکم قلنا، قلنا مقدر ہے، قانون اول جہاد۔ کتنی علتیں ہو گئی جی؟ 5۔ کتنی علتیں ہو گئی؟
5 پوری علتیں لگا کے دعوے پہ منطبق کرو. پھر اللہ فرماتے ہیں کما اخرجا کا، میرے محبوب تجھے گھر سے نکالنے والا میں، اذ یعدکم اللہ، میرے محبوب فتح کی وعدے دینے والا، فتح عطا کرنے والا میں. نمبر 3 اذ تستغیثون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تم تو رو رہے تھے، اور تمہاری مدد کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ، اذ یغشیکم، او وقت یاد کرو جب عین میدان جنگ میں تمہیں نیند مسلط طاری کر دی. یہ نیند طاری کرنے والا اللہ یعنی سکون دینے والا اللہ. اذ یوحی ربو کا، اور تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتارنے والا اللہ. یہ سارے کام اللہ کے ہیں. تو پھر مانو نا الانفال للہ، انفال بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے زیر تصرف ہے. یہ پوری ایتیں لگ گئی. اب آ گیا قانون جہاد. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، ہم نے کہا یہ سزا دنیاوی، بس چکو اس کو. انا سے پہلے اعلموا فعل مقدر ہے، اور یقین کرو بے شک اللہ، بے شک واسطے کافروں کے عذاب النار، آگ کا عذاب ہے. عذاب دنیا سے بھی دنیاوی سے ٹلا نہیں، یعنی آخرت میں بھی عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب ملو تم کافروں کو، زحفاً، بھیڑ کرنے والے. سبحان اللہ. اب ذرا مومنوں کو اللہ پاک دلیر کر رہے ہیں. فرمایا کہ توحیدیو جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، زحفاً، تو ان کے بھیڑ رچ کے اندر گھس جاؤ. فلا تولوہم، بس نہ پھیرنا الادبارا، پیٹھ، سینہ دے کے لڑنا ہے، پیٹھ نہیں پھیرنی ہے. لڑائی کیسے کرنی ہے؟ پیٹھ دے کے نہیں، بلکہ کیا کر کے؟ سینہ تان کے، سینہ تان کے لڑنا ہے، مردوں کی طرح لڑنا ہے. یہ نہیں. وہاں تو صحابیات بھی اپنے بیٹوں سے وعدہ لیتی تھی کہ اگر میدان جنگ میں کہیں تمہاری پشت پہ زخم آیا تو میں قیامت تک راضی نہیں ہوں گی. صحابیات کے بڑے واقعات مفسرین آل سیر نے لکھے. حضرت خدسہ کا اس طرح کے بڑے واقعات لکھے. اپنے بیٹوں کو کہتی کہ بیٹا جنگ کرنی ہے لیکن خبردار تیری پیٹھ پہ زخم میں نہ دیکھوں. زخم آئے تو سینے پہ آئے. مزہ آیا نا لڑنے کا. اور آج کل کون سی لڑائی ہے؟ آج تو ادھر چھپ کر بیٹھے اور یہ ٹرچر لگا رہا ہے، اور ادھر کلاشن چھوڑی، ادھر بم، ادھر ڈرون. یہ کون سی لڑائی ہے؟ جرات ایمانی کا پتہ تو تھا جب آمنے سامنے فوجیں ہوتی تھی. ادھر سے بھی آدمی نکل کے آتے، ادھر سے بھی آدمی نکل کے آتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ ہی تھے جو اس مقام پہ کامیاب ہوئے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، آج صرف اے سی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے تبصرے لگانا بے ایمانوں کے یہ آسان ہے. اور وہاں عرب کے ریگستان جو آگ سے تپتی دھوپ میں، وہاں پر دشمن کا مقابلہ پیاسے، بھوکے، بے ہتھیار، وہاں پر دشمن کے مقابلے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو جھانکا اور پھر فرمایا قد غفرت لکم، سارے اہل بدریوں، او بدریوں سب کو میں نے معاف کر دیا ہے اور سب کے لیے جنت کو واجب کر دیا. معمولی مسئلہ نہیں. آپ یہاں تھوڑے پنکھے بند ہو جائیں، سبق پہ نہیں بیٹھ سکتے. اور جو عرب کے صحراؤں میں اللہ کی توحید کے لیے لڑتے رہے، گرمیاں سخت اور سب کچھ بے ساز و سامان ہو کر، تو آخر ان کا بھی تو کوئی مقام ہے نا. اسی لیے اللہ نے ان کی گارنٹی دی اور انہی کی محنت سے یہ مسئلہ توحید پہنچا. اللہ نے تربیت کی. فرمایا میرے نبی کے صحابہ پیٹھ نہیں پھیرنی. اور آگے جو کوئی پھیرے گا نا اس دن دوبارہ پیٹھ اپنی، ہاں 2 صورتیں مستثنا کی ہے. فقد باء بغضب من اللہ، تو اس نے اللہ کا غضب لایا.
اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر۔ اس لیے جنگ میں فرار یہ اکبر بڑے گناہ کبیرہ میں سے ہے، اللہ نے اس کی سزا جہنم رکھی ہے۔ ہاں دو صورتیں ہیں، ایک صورت ہے الا متحرفا للقتال، یا پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کا، اور متحیزا الی فئۃ، یا جا ملنے والا ہو اپنی جماعت میں۔ کیا مطلب؟ یہ مجاہد اکیلا آ گیا سامنے، اس کی جماعت پیچھے بیٹھی ہے، فوج پیچھے ہے، اب یہ کر سکتا ہے کہ وہاں سے لوٹ کے اپنی فوج میں داخل ہو جائے، اپنی فوج میں۔ ایک دوسرا یہ بھی کر سکتا ہے کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے یہ میدان جنگ میں ہے اور پیچھے بھاگتا ہے تاکہ یہ ذرا آگے آئے، یہ پیچھے پیڑ دے کے بھاگ پڑا، وہ دشمن پیچھے آئے بھئی یہ تو ڈر گیا ہے، اور یکدم ایسے پیچھے پرت کے دشمن کو مارے۔ تو یہ جنگی چال کے طور پہ پیڑ دے سکتا ہے، جنگی چال کوئی بھی ہو اس میں پیڑ دے سکتا ہے، لیکن وہاں سے بھاگ کر، میدان جہاد سے بھاگ کر پاکستان آ جانا، آپ کو کوئی سمجھ بھی نہیں لگی۔ میدان جہاد سے بھاگ کر ادھر آ جانا، اس کے لیے کیا ہے؟ مأواہ جہنم وبئس المصیر، وہ پکا جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے جو جہاد سے بھاگ آتا ہے وہ کام بھی جہنمیوں والے کرتا ہے۔ کوئی سمجھ لگی ہے یا نہیں؟ ہاں، کئی مفرور ہیں، کئی مفرور ہے، کئی مفرور ہے، ایک آدھا نہیں۔ اچھا چلو، ہاں جہنمی ہونا بھی منصوص ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، چھٹی علت آ رہی ہے کہ ساتویں؟ بول پڑو تو جلدی جان چھوٹے گی، 5 تو پہلے ہو گئی ہیں، اتنا جلدی بھی نہ بولو۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اچھا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور تو نے نہیں پھینکا جس وقت تو نے پھینکا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ نے پھینکا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں تم نے قتل نہیں کیا، یعنی یہ قتل جو ہوئے کافر، یہ ماتعطل اسباب معاملہ نہیں تھا، تمہارے پاس تو اسباب نہیں تھے، ان کو تم تو ہلے ہو، لیکن دراصل قتل میں نے کیا ان کو۔ قاتل وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، مطلب کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، یہ خارے کی عادت تھا، اور خارے کی عادت فعل مخلوق کا نہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے بھی ہیں یا نہیں؟ اتنی تھوڑی سی تلواروں سے اتنے آدمیوں کا قتل ہونا یہ عادت ہے؟ یہ کیا تھا؟ خرقے، اس لیے اللہ نے فرمایا بلا کن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں پھینکا تو نے جب پھینکا تو نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی لی اور کافروں کے لشکر میں اس طرح پھینک کے فرمایا شاہات الوجوہ، شاہات الوجوہ، بس یہ مٹی کے کنکرے نکلنے تھے، ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے اور کافر اندھے ہو گئے۔ ادھر کافر اندھے ہو گئے، ادھر صحابہ نے ہلا بول دیا، سب کو حملہ کیا اور صحیح کر کے ان کو مولیوں کی طرح تراشا اور سب کو کاٹنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ جو تو نے مٹھی پھینکی تھی، تو نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی، ادھر میں تھا۔ کیا مطلب؟ ایک مٹھی ہو اور سارا 1000 کا لشکر اندھا ہو جائے، یہ خرق کی عادت ہے، اور خرق کی عادت میں فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ میرے پیغمبر تو نے تو ہاتھ سے پھینکی نا، ادھر میں تھا، مٹھی تو نے پھینکی، لیکن اس مٹھی کو ہر کافر کی آنکھ میں نے پہنچایا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ حاشیہ لکھا ہے آپ کے پاس، خیال کرنا۔ وہ یہاں 2 درجے ہیں، نمبر 1 تاثیر حقیقی،
یعنی خلق غلبہ، اور دوسرا کیا ہے قسم ما تاتل اسباب ول، یہاں نفی درجہ اولا کی ہے نہ ثانیہ کی، یہ بات آ گئی۔ ولیکن اللہ رحمہ، تاکہ انعام دے اللہ، جہاں بلا بمانا عطا اور انعام کے ہے، اللہ انعام دے مومنوں کو اپنی طرف سے بلا ان حسنا، انعام اچھا، یعنی ثواب تو وہ موقوف ہے پہلے اختیاری کے کرنے پر، اللہ پاک یہ انعام دینا چاہتا تھا ادھر لے آ کر ان اللہ سمیع علیم، ذالکم قلنا، یہاں پر عبارت مقدر ہے 3، تب عبارت بنے گی ذالکم قلنا ذالکم فذوقوہ، اور پہلے کے قرینے سے ہم نے کہا اس بعض حکمت کو چکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور یقین رکھو اللہ پاک موئن ذلیل کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے کافروں کے مکر کو۔ ان تستفتحوا، او مشرکو، یہ خطاب ہے مشرکوں کو کہ اگر تم فتح طلب کرتے ہو، فیصلہ طلب کرتے ہو، بس آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر تم رک گئے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بہت بہتر ہے، اب بھی توحید کی مخالفت چھوڑ دو، بہت بہتر ہے، اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور نہیں کام آئے گا تم سے فِئَتُكُمْ، پارٹی تمہاری شیئن، ذرا بھی اگرچہ زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مع المؤمنین، ساتھ ایمان والوں کے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جب آنے لگے نا تو ان میں بڑی آکڑ تھی، یہ جب آ رہے تھے بڑی آکڑ تھی، انہوں نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ لیا مشرکین نے، اور وہاں پر مختلف دعائیں کی، نظر ابن حارث تھا اور تھے، ان میں ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ اللہم ان کان محمد علی الحق فانصرہ، اللہ اگر محمد حق پہ ہے اس کی امداد کر، اور اگر ہم حق پہ ہیں تو ہماری امداد کر، یہ بھی دعا کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے بڑے نیک لوگ تھے مکے والے، کافی پیر شیر تھے، کہتے کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو فانصرہ ہو، آپ کی امداد کر، اگر ہم سچے ہیں تو ہماری امداد کر، وہ بزرگوں۔ اور دوسرا بعض ایسے بھی ان میں بزرگ تھے، انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر ایک قرآن کا مسئلہ سچا ہے پھر مانتے پھر بھی نہیں، امطر علینا حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے پتھر برسا۔ بڑے پکے تھے بھائی، تھے بڑے پکے، اس طرح دعا نہیں کرتے، قرآن کا مسئلہ حق ہے تو ہمیں ہدایت دے، کہتے ہیں امطر علینا حجارۃ من السماء۔ آج بھی کہتے ہیں نا بزرگ جہنم میں گئے تو ہم بھی جائیں گے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ۔ سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ ان اللہ مع المؤمنین، جانو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، بالنصر والعون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے فرمایا نا ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو تو فیصلہ تو ہو گیا ہے بدر میں، اب آئندہ کی پوزیشن بتاؤ، اگر رک گئے تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر پھر تعودو، پھر یہ عادت کی تو نعود، ہم بھی پھر نصرت کریں گے، پھر تمہیں مار پڑے گی، اس لیے تمہاری کثرت اور تمہاری جماعتیں اور فوجیں تمہیں بچا نہیں سکتی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی امداد مومنوں کے ساتھ ہے۔ تولوا عنہ وانتم تسمعون، ہاں بھائی، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور منہ نہ پھیرو اس سے، وانتم، اس حال میں کہ تم تسمعون، سن تو لیتے ہو، سن کے مانو بھی صحیح، ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، فہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے کوئی نہیں، یعنی مانتے کوئی نہیں۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین مخلوق کا، عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں، الصم البکم
گونگا بہرا، السم بہرا حق سننے سے بہرا، البکم گونگا، گونگا شیطان، الذین لا یعقلون وہ جو ذرا عقل نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوق سے بدترین، خنزیر اور کتے سے بھی بدترین وہ مشرک ہے، الصم جو قرآن سن نہیں سکتا، البکم جب بھی بولے گا تو بجرگ کرے گا، اس کے منہ سے قرآن نہیں نکل سکتا، الذین لا یعقلون ذرا بھی عقل نہیں جن میں، بالکل بدھو کمپنی، لو عالم اللہ اگر جانتا اللہ ان میں کوئی خیر ان کو سمجھا دیتا، سنا دیتا، یعنی اعتقاد حق لاسمعہم، کیا لکھا ہے نیچے؟ انابت جذبہ طلب حق یعنی قبول حق کی توفیق دے دیتا، اور سنا دیتا نا ان کو، وہ پھرتے، یعنی سنا دیتا نا بلا طلب اور بلا انابت، اگر سناتا ان کو بلا طلب اور بلا انابت تو وہ منہ موڑتے، وہم مورثون تو وہ اعراض کرنے، اس حال میں کہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم اس وجہ سے، الی ما یحییکم طرف اس چیز کے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، طرف اس چیز کے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن۔ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دے اس چیز کی طرف، یحییکم جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اور بولو وہ چیز کیا ہے؟ دلیل یلق الروح من امرہ، یلق الروح من امرہ، یہ قرآن دلوں کی حیات ہے، اور اس سے مراد بھی قرآن ہے۔ اللہ رسول کی بات کو مانو، کس بات کو؟ کس دعوت کو؟ اس کی طرح وہ بلاتے ہیں جو تیرے لیے زندگی اور حیات ہے، اور زندگی اور حیات کیا ہے؟ قرآن۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جان یقین رکھو بے شک اللہ، یحول بین المرء وقلبہ درمیان میں آ جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی دعوت قرآن کی مانو، میری دعوت قرآن کی مانو، یہ مانو، ورنہ وقت اور قسمت کا کوئی پتہ نہیں تمہیں، کبھی ایسا، اب تو وقت ہے مانو، اور کبھی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے، اللہ توفیق یحول بین المرء وقلبہ، اللہ پھر ماننے کی توفیق سلب، آپ حائل بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، حق قبول کرنے ہی نہیں دیتا، ایسا دور بھی آتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے قرآن کے نہ ماننے والا وہ بھی ذرا غور کر لے، اب تو موقع ہے قرآن ماننے کا، لیکن ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو قرآن نہیں مانتا اس پہ مہر جباریت کا سکہ بھی لگ جاتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے، تو سمجھ جاؤ گے یا نہیں؟ اعلموا ان اللہ یحول بین المرء، نیچے کیا لکھا ہے؟ برکت اولا استجابت، جان لو کہ اللہ پاک یحول مومن کی قلب میں اطاعت کی برکت سے کفر نہیں آنے دیتا، اور کافر کے قلب میں کفر کی نحوست ایمان نہیں آنے دیتا، درمیان میں آ جاتا ہے۔ میں نے کیا معنی کیا؟ یحولوں کا آڑ بن جاتا ہے، اللہ کیا بن جاتا ہے؟ آڑ۔ اب ایک ہی معنی ہوگا مہر جباریت لگا دیتا ہے، اور دوسرا معنی اگر کریں جو یہ بین السطور ہے اس میں معنی ہوگا کہ اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اب معنی ہوگا کہ اللہ درمیان میں آ جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے، بندے اور اس کے دل کے، مومن کو ایمان پہ پکا رکھ دیتا ہے اور کافر کو کفر پر۔ لیکن جو پہلا میں نے معنی کیا وہ مجھے صحیح زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ الیہ تحشرون واتقوا فتنۃ
یہ زجر ہے مداحنت پر اور مسئلہ بیان نہ کرنے پر. واتقوا فتنۃ، بچو فتنہ سے. اس فتنہ کا مطلب ہے مداحنت. فتنہ کا مطلب ہے مسئلہ چھپانا، یہی مداحنت ہے، مسئلہ بیان نہ کرنا. اگر یہ مولوی سارے مسئلہ بیان کرنے لگتے تو مسئلہ مشکل نہیں تھا. ہاں یہ ساری مصیبت ہے کہ یہ سارے بنتے ہیں چٹ کپڑیے اور کہتے ہیں لوگ ہمارے میک اپ پہ اعتراض نہ کرے، تو یہ مسئلہ بیان کرتے نہیں، تو اس لیے سارا مسئلہ ہے. ان کو کہو نا مسئلہ بیان کرو، یہ ناراض ہو جاتے، اور ان کو کہو مسئلہ بیان کر دو، توبہ تو اللہ بچائے. اتنے سخت ہم آپ کی طرح قوم کو خراب نہیں کرتے، سختی نہیں کرتے. ہاں ہم ہیں مداحن، ہمیں صلح کون یعنی بے غیرت. صلح کون کا معنی بے غیرت. واتقوا، ڈرتے رہو فتنۃ، فتنہ سے. فتنہ کیا مطلب ہے؟ مداحنت او اوپر. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. جب فتنہ آئے گا نا پکڑ امر بالمعروف نہ کرنے پر، مسئلہ بیان نہ کرنے کی جو پکڑ آئے گی تو پھر صوفی بھی رگڑے جائیں گے. وہ صرف ظالموں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا. بھائی مسئلہ بیان کرتے رہو گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اسی سے مفسرین نے لکھا جس بستی میں مسئلہ بیان کرنے والا ہو تو اس بستی کو اللہ عذاب سے بچا لیتے، اور جس ایریا میں اشاعت التوحید کا مدرسہ ہو تو اس ایریے کو بھی اللہ عذاب سے بچا لیتے. کیونکہ اشاعت التوحید کے مدرسہ میں کیا بیان ہوتا ہے؟ قرآن. اور جب تک قرآن بیان کرنے والا ہوگا اللہ عذاب نہیں دے گا. اور جب یہ فتنہ سارے مداحن کٹھے ہو جائیں گے اور اپنی خطابتوں اور مسجدوں کے چکر میں پڑ کے مسئلہ بیان نہیں کریں گے، یا پرانے بڈھے شیطان جو 40-70 سال کے پیپے، وہ مسجد سے ریٹائر ہونا بھی نہیں چاہتے، مسئلہ بتانا بھی نہیں چاہتے. ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ہوگا للہڑ، وہ کل بھی تھے، 40ویں بھی تھے، جمعراتیں بھی، سارا کچھ ہڑپ کر کے، اور وہ وہاں پر بڑا ٹھیکیدار اور پٹواری بنا ہوگا، لیکن مسئلہ کبھی بیان نہیں کرے گا. تو اس کی سب اگر ایسے مداحن ہیں، پھر اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا، پھر مباحث بھی ساتھ رگڑے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں پنجابی والے؟ سکی نال سنی بھی. اللہ فرمائے پھر لا تصیبن، نہیں پہنچے گا الذین ظلموا منکم خاصۃ، پھر صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، سب کا رگڑا نکلے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقین کر لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تاکید حکم اطاعت بذریعہ تذکیر انعامات کو یاد کر کے حکم مانو. یاد کرو جب تھے تم قلیل، انتم اذلۃ، قلیل عدد میں تھوڑے اور کمزور تھے باعتبار قوت کے، فی الارض زمین میں، سرزمین مکہ میں. تخافون، ڈرتے تھے یہ کہ اچک نہ لے لوگ تم کو. فآباکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تم تو ڈر رہے تھے لوگوں کی مخالفت سے کہ کچا نہ کھا جائیں، اچک نہ لیں تم کو. فآباکم، بس ٹھکانہ دیا تم کو. فأیدکم، اور امداد کی تمہاری، بے نصر، اپنی امداد کے ساتھ، تائید کی تمہاری اپنی مدد کے ساتھ، اور رزق دیا تمہیں طیبات سے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. وآخر دعوانا